ہلاکت ہے، بربادی ہے. یا ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے. للمطففین، کیا لفظ ہے جی؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اچھا جی، کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین، نیچے لے کے تشریح ہے مطففین، الذین وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس، جب ماپ کے لیویں لوگوں سے، جب ماپ کے لیویں لوگوں سے. اور دو طریقے ہیں نا، بعض کام ہوتے ہیں پیمائش سے اور بعض کام ہوتے ہیں وزن سے. اللہ کہتا ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں پیمائش کر کے تو کیا کرتے ہیں؟ یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں. لیکن جب دینے کی بات آتی ہے پیمائش کر کے یا وزن کر کے تو پھر یخسرون، دیتے وقت کم کر کے دیتے ہیں. سمجھائیے میری بات. آج کل یہ بہت بڑی لعنت ہے. ہاں، آج کل یہ پیمائش میں اور وزن میں ہیرا پھیری عام ہے. سمجھائیے میری بات. اچھے بھلے دکاندار ہوں گے، حاجی ہوں گے، ہاں، بارش ہوں گے، 5 وقت کے نمازی ہوں گے، وہ بھی بے ایمانیاں کرنے سے باز نہیں آتے. اور کہا جائے نہ کرو تو کہتے ہیں جی اس کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں ہے. تو ویل، ہلاکت، بربادی ہے. للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب پیمائش کر کے لیتے ہیں، جب ماپ کے لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب پیمائش کر کے دیتے ہیں لوگوں کو، ماپ کے دیتے ہیں لوگوں کو، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں لوگوں کو، یخسرون، تو کمی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. الا یظنوا، نیچے لکھا ہے ترغیب توبہ، الا یظنوا، آیا نہیں گمان کرتے، اولئک، یہ لوگ، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے، آیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ کہ انہم مبعوثون، کہ بے شک وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے. کیسا بڑا دن؟ یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، ای منتظرن لرب العالمین، انتظار کرنے والے رب العالمین کا، انتظار کرنے والے ہاں، تاکہ رب العالمین حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں. کلا، خیال کرو جی، 4 کلا آ رہی ہیں. کتنے کلا جی؟ 4 کلا آ رہی ہیں. پہلے 2 جو کلا ہیں یہ ردعیہ ہیں، اور پچھلے 2 کلا بمانا حقہ کے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان کتاب الفجار، بے شک اعمال نامہ الفجار، بڑے گناہ گاروں کا، یعنی کافروں اور مشرکوں کا. ان کتاب الفجار، بے شک اعمال نامہ بڑے کافروں اور مشرکوں کا، لفی سجین، البتہ ہے کس میں جی؟ سجین میں. وما ادراک ما سجین، کیا پتہ تجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب، وہ ایک دفتر ہے، وہ ایک دفتر ہے، رجسٹر ہے، مرقوم. کیا لفظ ہے جی؟ اور 2 معنی خیال کرو. مرقوم، لکھا ہوا. کس سے کیا معنی؟ لکھا ہوا. یا مرقوم کا دوسرا معنی مہر زدہ. مرقوم کا دوسرا معنی مہر زدہ. یہ دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے کہ وہ رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں جس جس کے نام لکھے گئے کفار مشرکین کے، پھر لکھ کے اس پہ کیا لگا دی گئی؟ مہر لگا دی گئی. اب اس رجسٹر سے کوئی اپنا نام نکلوا نہیں سکتا. صوفیو جاگ رہے ہو؟ سجین کسے کہتے ہیں؟ سجین حاشی پہ آپ کے پاس لکھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت. وہ ایک مقام ہے ارض سابعہ میں، مستقر ارواح کفار کا. 7ویں زمین میں ایک مستقر ہے، جگہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں. سجن سے ہے نا جی، سجن سے، ہاں، یعنی قید خانہ. کافروں مشرکوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اور وہی قید خانہ مستقر ہے ارواح کفار کا. اس کے مقابلے میں علیین ہے، اور 7ویں آسمان پر ہے. یہ 7ویں زمین پر، وہ 7ویں آسمان پر ہے علیین. اور علیین وہ مستقر ہے ارواح مؤمنین کا، مومنوں کی ارواح کا مستقر ہے.
تو اب یہ کیا فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، تجھے کیا پتا سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، وہ ایک دفتر ہے مہر زدہ۔ سمجھو سجین تو ہے نا ایک وادی، سجین تو ہے نا ایک جگہ، اور چونکہ یہ رجسٹر جس میں جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ رجسٹر بھی پڑا ہوا ہے کس میں؟ سجین میں، تو اس لیے یہاں پر فرما دیا گیا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ کتاب مرقوم، ویل، ہلاکت بربادی ہے، دوسری زجر آ گئی، ہلاکت بربادی ہے یوم ذن، اس دن، للمکذبین، تکذیب کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے یہ تکذیب کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ، یکذبون، جو تکذیب کرتے ہیں، بیوم الدین، جزا کے دن کی، وما یکذب، اوصاف مکذبین، اور نہیں تکذیب کرتے بھی، ہاں، جزا کے دن کی، اور نہیں انکار کرتے قیامت کا، الا، مگر، کل معتدن، مگر ہر وہ بندہ جو نکلنے والا ہے حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، بڑا گناہگار، اسیم، ہاں، فرمایا انکار قیامت وہ کریں گے جو معتدن ہوں گے، حد سے نکلنے والے ہوں گے، اسیم، اور ان کی عادت ہوگی فسق و فجور۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، شکوہ آ گیا جی، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں۔ تتلا کے نیچے کیا لکھا ہے جی؟ سوم، کیا لکھا ہے؟ ہاں، مکذبین کی تیسری صفت ہے، معتد مشرک ہیں، اسیم بد عمل ہیں، اذا تتلا، قرآن بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا، اذا تتلا علیہ، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، یعنی قرآن، یعنی قیامت کے انکار کرنے والے پر ہماری آیتیں، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بل رانا لا قلوبہم، بل کے نیچے کیا لکھے؟ وجہ تکذیب، ہاں، یہ کیوں تکذیب کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے کالے کرتوت اتنے کیے 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 کہ ان کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، اور زنگ ایسے چڑھ گیا ہے کہ اب یہ آ گئے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم کے نیچے آ گئے ہیں، لہذا یہ کافر کے کافر رہیں گے، یہ کبھی حق کو قبول نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا جی، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا کیا لگ جاتا ہے؟ دھبا لگ جاتا ہے، داغ لگ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے۔ استغفار کرتا ہے تو وہ داغ اور دھبا ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر عادت سے، معمول سے وہ گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، آخر کار اس کا سارا دل کیا ہو جاتا ہے جی؟ کالا۔ اسی کا ذکر ہے، کلا، ہرگز نہیں، بل رانا لا قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر۔ نیچے لکھا ہے یعنی استعداد قبول نہ ہونے کی وجہ سے انادن تکذیب کرتے ہیں۔ اب استعداد ہی نہیں ان میں حق قبول کرنے کی، کیونکہ مہر جباریت کے نیچے آ چکے ہیں۔ اچھا جی، بل رانا لا قلوبہم، بلکہ زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، بوجہ ان اعمال کے جو اعمال وہ کرتے ہیں، ما کانوا یکسبون، ای بما کانوا یکسبون، بوجہ ان اعمال کے جو اعمال وہ کرتے ہیں۔ یکسبون کے نیچے لکھا ہے اعمال مشرکانہ و کافرانہ۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، میں نے کہا تھا نا کلا کتنی دفعہ آئے گا؟ 4 دفعہ، 2 دفعہ گزر گیا ردعیہ، اب یہ کلا بمانا حق آگے ہے، کلا پکی بات ہے، انہم، بے شک یہ کفار اور مشرکین، عن ربہم، اپنے رب کے دیدار سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون ای لممنوعون، لمحجوبون ای لممنوعون، اللہ کہتا ہے یہ کافر مشرک لوگ اپنے رب کے دیدار سے، لمحجوبون ای لممنوعون، البتہ روک دیے جائیں گے، قیامت کے دن یہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، قیامت کے دن یہ اللہ کا دیدار، خیال کر رہے ہو؟ نمبر 1، یہ آیت دلیل ہے رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلہ کی، قیامت کے دن اللہ کا دیدار حق ہے، اہل ایمان قیامت کے دن اللہ کا دیدار کریں گے، باقی دنیا کے اندر دیدار خداوندی ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے۔ سمجھ رہے جی بات؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اب یہاں پر ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کافروں کو میں ایک سزا دوں گا، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن میں ان کو اپنا دیدار نہیں کرواؤں گا۔
سمجھ رہے ہو؟ سوال ہے یہ کیسی سزا ہے، یہ کیسے سزا بنے گی؟ وہ تو ہیں ہی مشرک کافر، وہ تو ہیں ہی غیر اللہ کے پجاری، ان کو خدا سے کیا لگے؟ اگر ان کو خدا سے محبت ہوتی اور اللہ کہتا میں ان کو دیدار نہیں کرواؤں گا، پھر تو سزا بنتی، عذاب بنتا ہے، کیونکہ اگر محبوب کہہ دے کہ میں تجھے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا تو یہ سچے محب اور عاشق کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ لیکن مشرک اور کافر کو خدا سے کیا لگے؟ خیال ہے آپ کا بات کی طرف؟ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا نا، تو اس انسان کو خدا کے ساتھ انتہا درجے کا عشق تھا، اس انسان کو خدا کے ساتھ انتہا درجے کا، اسی لیے جب اللہ نے عالم الارواح میں پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، تو کسی ایک نے بھی آگے سے چونکہ چنانچہ نہیں کیا، سب کہنے لگے بلا، جی جی اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب یہ انسان آیا دنیا میں اور دنیا کا چسکا ایسے لگا، دنیا کی لذات اور شہوات میں ایسا کھو گیا کہ لذات اور شہوات میں کھو کر اس انسان نے اپنے خدا کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ لیکن جب قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اٹھے گا تو دنیا میں آنے سے پہلے والا جو عشق تھا نا اس کے اندر، وہ عشق خدائی دوبارہ اس کے دل میں جاگ اٹھے گا، اور اس دن اس کے دل میں بھی انتہا درجے کا اللہ کا عشق اور پیار موجود ہوگا۔ لیکن اللہ کہے گا نا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، میں نے تمہیں اپنا دیدار کو نہیں کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ ہے، وہ چلا جاتا ہے دور کسی ملک میں محنت مزدوری کرنے، لیکن وہاں کہیں ہو کے رہ گیا، وہاں کہیں ہو کے رہ گیا، ماں باپ کو بھلا دیا، بہن بھائیوں کو بھلا دیا، خاندان رشتہ داروں کو بھلا دیا، اور سال ہر سال اس نے ان کو پوچھا ہی نہیں۔ لیکن آخر ایک وقت آیا کہ وہ کسی وجہ سے واپس یہاں آ گیا۔ اب یہاں والدین کہتے ہیں تو نے ہمارے منہ لگنا نہیں، ہم نے تجھے اپنا چہرہ دکھانا نہیں، تو نے ہمارے پاس آنا نہیں، حالانکہ یہاں آ کر اس کے دل میں پہلے والی محبت جاگ چکی ہے، تو اس کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہوگا۔ تو انسان کی محبت تو کچھ بھی نہیں، خدا کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم، پھر بے شک وہ، لصال الجحیم، البتہ داخل ہوں گے جہنم کو، ثم یقالو، نیچے لکھے تذلیل مجرمین، پھر کہا جائے گا ھذا الذی، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ، یعنی یہی ہے وہ جہنم، یہی ہے وہ عذاب، یہی ہے وہ قیامت، کنتم بہ تکذبون، تھے تم دنیا میں جس کا انکار کرتے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بشارت آ گئی ہے، کلا یہ بھی بمعنی حق کا کہ پکی بات ہے، بے شک ان کتاب الابرار، بے شک دفتر نیک لوگوں کا، بے شک دفتر نیک لوگوں کا، لفی علیین، البتہ ہے کس میں جی؟ وہ جاگ رہے ہو کوئی نہیں؟ کس میں ہے؟ ہاں حاشیہ پڑھو ذرا، وہ ایک مقام ساتویں آسمان میں، وہ ایک مقام، بولو تو صحیح، وہ ایک مقام، آگے کیا لکھا ہے؟ مستقر ارواح، ہاں مستقر ارواح مومنین کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنین کی روحوں کا مستقر وہ اعلی علیین ہے، اعلی، ہاں۔ مسئلہ حیات حل ہو جاتا ہے ایک سوال سے، اگر کوئی انسان کا بچہ ہو سمجھ آ جاتی ہے اسے بات، اس سے ایک ہی بات پوچھنی ہے، بھئی بتاؤ مستقر ارواح کدھر ہے؟ روحوں کا مستقر وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے بات ہے۔ اب وہ اگر کہے گا کہ مستقر ارواح کا وہ قبر میں ہے، تو قرآن کی آیتوں کا، احادیث مبارکہ کا، سلف صالحین کا، حتیٰ کہ اکابرین علماء دیوبند تک کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ یہ سارے لوگ تو کہتے ہیں نا، مستقر ارواح کا جو ہے وہ دو قسم ہے، اگر نیک لوگ ہیں تو ان کا مستقر وہ اعلیٰ علیین ہے، اور اگر مشرک کافر ہیں تو ان کا مستقر سجین ہے۔ تو لا محالہ اسے ماننا پڑے گا کہ مستقر ارواح کا اوپر ہے نیک لوگوں کے لیے، اور زمین ساتویں زمین میں ہے کفار اور مشرکین کے لیے۔ اور دوسری چیز، جب مستقر ارواح کا وہاں ہے
تو جہاں روح ہے زندگی بھی وہاں کی ہے۔ اور صوفیو جہاں روح ہے زندگی بھی وہاں کی ہے۔ آج لوگوں نے شور مچایا حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی کا، اور صوفیو حیات دنیاوی تو کسی کام کی حیات نہیں ہے۔ حیات دنیاوی کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں انبیاء شہداء کے حیات دنیاوی ہے، نعوذ باللہ، تو کیا وہ ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں اب بھی؟ حیات دنیاوی کیا چیز ہے؟ اگر حیات دنیاوی ہوتی تو کھانے بھی کہاں کے وہ کھاتے؟ دنیا کے۔ نبی علیہ السلام کو روزہ مبارک ہے وہاں مسجد نبوی کے پہلو میں، تو کیا حضرت کے لیے کھانا مدینے والے بھیجتے ہیں؟ حضرت مدینے والوں کے کھانا ناول فرماتے ہیں۔ جہاں کی حیات وہاں کے مشروبات، وہاں کے کھانے ہیں، حیات بھی ہے اس جہاں کی، برزخ کی کھانے بھی ہیں اس جہان اور برزخ کے۔ دنیا کی حیات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی آ جاؤ ذرا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراکا، کیا پتہ تجھے مخاطب ما علیون، کیا پتہ تجھے مخاطب ما علیون کیا ہے؟ علیین، اے مخاطب تجھے کیا پتہ علیین کیا ہے؟ اچھا جی، کتابن، وہ ایک دفتر ہے مرقوم، وہ ایک دفتر ہے مرقوم لکھا ہوا۔ وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم سے بدل واقع ہے۔ ادھر بھی یہی مقام آ گیا نا، وما ادراک ما علیون، کیا پتہ کہ تجھے علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بدل بناؤ گے تو یہ بدل الباز بنے گا۔ کل سجین یا کل علیین نہیں، بدل الکل نہیں، بلکہ اس علیین اور سجین کے اندر یہ دفتر بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، حاضر ہوں گے اسے مقربین خاص، حاضر ہوں گے اسے مقربین خاص۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ شوق سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھو نا میری طرف بات دیکھو، وہ دفتر ہوگا اس میں جنتیوں کے کیا لگے ہوں گے؟ نام لگے ہوں گے، اور رش لگی ہوگی، جنتی جا جا کے اس میں اپنے نام کیا کر رہے ہوں گے؟ دیکھ رہے ہوں گے۔ یشہد المقربون ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ہوں گے البتہ نعمتوں میں، علی الارائک کے اوپر تختوں کے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے عجائبات جنت کو، تعرف فی وجوہہم، تعرف فی وجوہہم، جان لے گا تو ان کے چہروں میں، تعرفوں کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ جان لے گا تو ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، تازگی بوجہ نعمتوں کے، تازگی بوجہ نعمتوں کے، یسقون پلائے جائیں گے، من رحیق شراب خالص، پلائے جائیں گے شراب خالص، مختوم مہر زدہ، مختوم مہر، ہاں شراب بھی کوئی دو نمبر نہیں ہوگی، مہر زدہ ہوگی، بالکل اصلی شراب ہوگی۔ ختامہ، اب مہر کس چیز کی ہوگی؟ ختامہ، مہر اس کی، مسکن، وہ مسک کی ہوگی یعنی کستوری کی ہوگی۔ سمجھو جی کیا معنی؟ آج کل بھی نا جو لوگ بند کرتے ہیں خطوط وغیرہ کو یا بڑے بنڈل ہوتے ہیں تو اس پہ مخصوص قسم کی ایک چیز گرم کر کے لگائی جاتی ہے اس کے اوپر، تو اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ چیز مہر زدہ ہے، یعنی مرسل الیہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو کھول نہیں سکتا، تو جنت کی شرابوں پر بھی مہریں لگی ہوں گی۔ وفی ذالک، وفی، اور اسی میں، کیا معنی کر رہا ہوں؟ اور اسی میں، اوپر لکھا ہے ترغیب جنت، اور اسی میں فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے، اور اسی میں پس چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے۔ ومزاجہ، کیا لفظ ہے جی؟ ہاں، یہ جنتی جو پیئیں گے نا، یسقون من رحیق مختوم، یہ جو رحیق ہے نا شراب خالص، اس میں کیا ہوگا؟ مزاجہ، ملاوٹ اس کی ہوگی، من تسنیم، کس چیز کی؟ تسنیم کی، اس میں تسنیم کی ملاوٹ ہوگی۔ اچھا تسنیم کیا ہے جی؟ عینن، وہ تو ایک چشمہ ہے، وہ تو ایک چشمہ ہے، یشرب بہل مقربون، پیئیں گے جس سے مقربین خاص، پیئیں گے جس سے، ہاں جو مقربین خاص ہوں گے وہ خالص تسنیم پیئیں گے، وہ خالص تسنیم پیئیں گے، اور جو دوسرے جنتی ہوں گے وہ تسنیم کی ملاوٹ والی شراب پیئیں گے۔
ان الذین اجرموا، اب زجر آ گئی میں نے کہا تھا آخری یہ جو زجر ہے اس کا ذکر اب آگے، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا یعنی شرک اور کفر کیا، کانو تھے وہ دنیا میں من الذین آمنوا، ایمان والوں سے یضحکون ہنسا کرتے، دنیا میں یہ ایمان والوں سے تحقیرن کیا کرتے تھے جی، ہنسا کرتے تھے، دنیا میں ایمان والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان کا گزر ہوتا ان مومنین کے پاس سے، یتغامزون، تو آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو کیا کرتے، اشارے کرتے، اور توحیدیوں کے پاس سے گزرتے نا تو آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو کیا کرتے، اشارے کرتے، دیکھو نا اس کو اور کام ہی کوئی نہیں، قرآن قرآن کرتا رہتا ہے، توحید توحید کرتا رہتا ہے، یتغامزون، ایک دوسرے کو اشارے کرتے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب پلٹتے اپنے گھروں کو، انقلبوا تو پلٹتے، فقیہین، کیا لفظ ہے جی، فقیہین، بولیاں بولنے والے، کیا لفظ ہے، فقیہین، بولیاں بولنے والے، باتیں بنانے والے، اور سمجھو اللہ کیسی عجیب عجیب باتیں ذکر کر رہا ہے، فرمایا جو مشرک لوگ ہیں ان کی نشانیاں تو میں بتاؤں، نمبر ایک، یہ دنیا میں توحیدیوں سے ہنسا کرتے تھے، ان کے ساتھ استہزاء کرتے، نمبر دو، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں آنکھوں میں کیا کرتے، اشارے کرتے، نمبر تین، جب اپنے گھروں کو لوٹتے نا تو لوٹتے بولیاں بولتے ہوئے، ہاں تکبرانہ جملے کہتے ہوئے، اپنے گھروں کو ایسے داخل ہوتے جیسے کوئی مار کا فتح کر کے آ رہی ہے، یعنی ہر وقت کے اپنی تکبر اور شرک کی مستی میں رہتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظین، خیال کرو، وَإِذَا رَأَوْهُمْ کا فاعل، رأو کا فاعل یہ کفار اور مشرکین ہیں، ہم ضمیر سے مراد موحدین ہیں، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دنیا میں یہ کافر مشرک دیکھتے تھے مومنین کو تو کہا کرتے تھے، اِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ جو توحیدی بنے پھرتے ہیں، لَضَالُونَ، البتہ یہ کیا ہیں، گمراہ ہیں، یہ توحیدیوں کو گمراہ کہا کرتے تھے، جواب، وما ارسلوا، حالانکہ نہیں بھیجے گئے یہ مشرک کافر، علیہم، ایمان والوں پر، حافظین، داروغے، نگران، اللہ کہتا ہے تمہیں کس نے توحیدیوں پر نگران بنایا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کے متعلق کہنے والے کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، نیچے لکھا ہے ثمرہ تحقیر مومنین، یہ چار بےایمانیاں ذکر کی کافروں کی، اللہ کہتا ہے بدلہ ہے، تم دنیا میں توحیدیوں سے ہنس لو جو تم نے ہنسنا ہے، کل قیامت کا دن آئے گا جب تم وہاں جہنم میں الٹے لٹکے ہوگے تو میں انہی توحیدیوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے کہوں گا اب بدلہ لو ان کے ساتھ، تم ہنسو ذرا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ بڑا مہربان ہے نا جی، جن کافروں مشرکوں نے جن ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اللہ اگر ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن ان توحیدیوں کو ان کے جہنم میں جانے کا پتہ ہی نہ چلے تو پھر تو مزہ نہ آیا نا، اس لیے اللہ ان توحیدیوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان توحیدیوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے سامنے ان کافروں مشرکوں کو لٹکائے گا، اس لیے فرمایا فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، الذین آمنوا، ایمان والے، من الکفار، کافروں سے، یضحکون، ہنسیں گے، علی الارائک، کے تختوں پر، ینظرون، بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سارے مناظر کیا کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، حل ثوب الکفار، حل ثوب الکفار، حل بمانا قد ہے بھائی، قد ثوب الکفار، تحقیق بدلہ دیے گئے کافر، ما کانوا یفعلون، ان کاموں کا جو کام وہ کیا کرتے تھے، بسم اللہ